حدیث نمبر 1851 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15 میت پر نوحہ کرنا۔ حدیث نمبر 1852 قیس بن عاصم نے بیان کیا، مجھ پر نوحہ نہ کرنا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح لغیرہ۔ حدیث نمبر 1853 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خواتین سے بیعت لی تو ان سے عہد لیا کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی۔ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، دور جاہلیت میں خواتین نے نوحہ کرنے میں ہماری مدد کی ہے، کیا ہم ان کی مدد کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسی مدد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1854 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میت کو اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1855 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی نے ان سے کہا، مجھے بتائیں، ایک آدمی خراسان میں فوت ہوتا ہے اور اس کے گھر والے یہاں اس پر نوحہ کرتے ہیں، تو کیا اسے اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے وہاں عذاب دیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جبکہ تم نے جھوٹ کہا۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ حدیث نمبر 1856 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، وہ بھول گئے۔ پس ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا، اس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا ہے جبکہ اس کے گھر والے اس پر رو رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1857 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میت کو زندہ کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ ابو عبد الرحمن کو معاف فرمائے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا لیکن وہ بھول گئے یا ان سے خطا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی خاتون کے پاس سے گزرے، اس پر رویا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو اس پر رو رہے ہیں جبکہ اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1858 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کافر کے عذاب میں اضافہ فرماتا ہے جب اس کا کوئی گھر والا اس پر روتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1859 ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، جب ام ابان نے وفات پائی تو لوگوں کے ساتھ میں بھی حاضر تھا، پس میں عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھ گیا۔ خواتین روئی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تم انہیں رونے سے منع نہیں کرتے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میت کو اس کے کسی گھر والے کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ اس کا کچھ حصہ بیان کیا کرتے تھے، میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا، حتیٰ کہ جب ہم بیداء کے مقام پر تھے تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے کچھ سوار دیکھے تو انہوں نے فرمایا، دیکھو یہ سوار کون ہے؟ پس میں گیا، دیکھا تو وہ صہیب اور ان کی اہلیہ تھی۔ پس میں ان کے پاس واپس آیا اور بتایا، امیر المومنین یہ صہیب اور ان کی اہلیہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، صہیب کو میرے پاس لاؤ۔ پس جب ہم مدینہ پہنچے تو عمر رضی اللہ عنہ زخمی کر دیے گئے۔ پس صہیب رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، ہائے میرے
بھائی، ہائے میرے بھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صہیب نہ رو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میت کو اس کے کسی گھر والے کے اس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ راوی نے بیان کیا میں نے اس کا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا سن لو، اللہ کی قسم تم اس حدیث کو جھوٹ بولنے والوں، جھٹلائے گئے افراد سے بیان نہیں کرتے ہو، لیکن سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ تمہاری تسلی کے لیے قرآن میں موجود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کافر کے عذاب کو بڑھا دیتا ہے جب اس کے گھر والے اس پر روتے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16 میت پر رونے کی رخصت، حدیث نمبر 1860۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی فوت ہو گیا تو خواتین اکٹھی ہو کر اس پر رونے لگے، تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر انہیں روکنے اور ڈانٹنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو، آنکھ روتی ہے، دل پریشان ہے اور عہد قریب ہے۔ آنکھ سے آنسو بہنا جائز ہے، جبکہ چیخ و پکار، آواز نکالنا اور رخسار پیٹنا وغیرہ حرام ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 17 جاہلیت کی سی پکار، حدیث نمبر 1861۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی پکار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18 مصیبت کے وقت واویلا کرنا، حدیث نمبر 1862۔ صفوان بن محرز نے بیان کیا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے تو وہ اس پر رونے لگے، انہوں نے فرمایا میں تم میں سے اسی طرح بری ہوتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے برات کا اظہار کیا تھا، جو مصیبت کے وقت سر منڈائے، کپڑے پھاڑے اور واویلا کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 رخسار پیٹنا، حدیث نمبر 1863۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20 سر کے بال مونڈنا، حدیث نمبر 1864۔ ابو یزید اور ابو بردہ نے بیان کیا جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو ان کی اہلیہ ان کے پاس آئی اور چیخ و پکار کی، ان دونوں نے کہا جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ میں اس چیز سے بری ہوں جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا تھا۔ ان دونوں نے بیان کیا وہ اپنی اہلیہ کو بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بری ہوں جو مصیبت کے وقت سر کے بال مونڈے، کپڑے پھاڑے اور واویلا مچائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21 گریبان چاک کرنا، حدیث نمبر 1865۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی سی پکار پکارے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1866 یزید بن اوس نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی ام ولد لونڈی رونے لگی، پس جب افاقہ ہوا تو انہوں نے اسے کہا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا؟ پس ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو واویلا کرے، سر کے بال منڈائے اور کپڑے پھاڑے۔ حکم الحدیث گزری ہوئی حدیث کے ساتھ مل کر صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1867 سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مصیبت کے وقت سر کے بال منڈائے، واویلا کرے اور کپڑے پھاڑے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1868 القرطہ
نے بیان کیا جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو ان کی اہلیہ چیخنے چلانے لگی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تجھے معلوم نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں یاد ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گئے تو اس کے بعد ان سے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بال منڈوانے والے، واویلا کرنے والے یا کپڑے پھاڑنے والے پر لعنت فرمائی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 22 مصیبت کے وقت صبر کرنے اور ثواب کی نیت کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1869 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی محترمہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے کی روح قبض ہونے کو ہے، آپ میرے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ وہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے عطا فرمایا، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، پس صبر کر اور ثواب کی نیت کر۔ انہوں نے پھر پیغام بھیجا اور آپ کو قسم دی کہ آپ ان کے پاس ضرور آئے۔ پس آپ کھڑے ہوئے، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اور کچھ اور حضرات بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پس وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا جبکہ وہ آخری سانس لے رہا تھا۔ پس آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تو سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے، اللہ اسے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے، اللہ اپنے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم فرماتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1870 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہی معتبر ہے جو صدمے کے آغاز پر ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1871 ابو ایاس معاویہ بن قرہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ اس کا ایک بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا میں جس طرح اس سے محبت کرتا ہوں اس طرح اللہ آپ سے محبت فرمائے۔ پس وہ فوت ہو گیا۔ آپ نے اسے نہ دیکھا تو اس کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں کہ تم جنت کے جس بھی دروازے پر جاؤ تو تم اسے دوڑ کر تمہارے لیے دروازہ کھولتا ہوا پاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23 صبر کرنے اور ثواب کی نیت رکھنے والے کا اجر و ثواب۔ حدیث نمبر 1872 عمر بن سعید بن ابی حسین سے روایت ہے کہ عمر بن شعیب نے عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی حسین کے نام خط لکھا جس میں انہوں نے ان کے بیٹے کی وفات پر ان سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ انہوں نے اپنے والد کو اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی مومن شخص کی زمین والوں میں سے انتہائی پیاری چیز بیٹے کو لے جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اجر و ثواب کی نیت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اجر و ثواب میں جنت سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر باب نمبر 24 جس کے سلب سے 3 بچے فوت ہو جائے اور وہ ثواب کی نیت کرے اس کا ثواب۔ حدیث نمبر 1873 سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے 3 بچوں کی وفات پر ثواب کی نیت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی تو اس نے عرض کیا کیا 2 پر بھی؟ آپ نے فرمایا 2 پر بھی۔ اس عورت نے کہا کاش کہ میں نے 1 کہا ہوتا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25 جس شخص کے 3 بچے فوت ہو جائے۔ حدیث نمبر 1874 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائے اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1875 صعب بن معاویہ نے بیان کیا میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا مجھے حدیث بیان کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائے تو اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان دونوں کو بخش دیتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1876
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے جس شخص کے 3 بچے فوت ہو جائے تو اسے جہنم کی آگ صرف قسم پوری کرنے کی خاطر چھوئے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1877۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا، جس مسلمان جوڑے کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائے تو اللہ ان کی وجہ سے اپنے فضل و رحمت سے اس جوڑے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ فرمایا، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے نہیں حتیٰ کہ ہمارے آبا بھی داخل ہوں۔ پس کہا جائے گا تم اور تمہارے آبا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26، جس کے 3 بچے فوت ہو چکے ہوں۔ حدیث نمبر 1878۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بیمار بیٹا لے کر حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اس کا اندیشہ ہے جبکہ میں 3 بیچ چکی ہوں، 3 بچے فوت ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے تو جہنم سے بہت مضبوط بچاؤ کر لیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27، موت کی اطلاع کرنا۔ حدیث نمبر 1879۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید اور جعفر رضی اللہ عنہما کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ہی اطلاع کر دی، پس آپ نے ان کی شہادت کی خبر دی جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1880۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کے بارے میں اسی روز ہمیں اطلاع کر دی تھی جس روز وہ فوت ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1881۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اس اثنا میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ نے اچانک ایک خاتون دیکھی، ہم نہیں سمجھتے کہ آپ نے اسے پہچانا ہو، پس جب آدھے راستے میں پہنچے تو آپ کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ وہ خاتون آپ کے پاس پہنچ گئی، دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آپ نے ان سے فرمایا، فاطمہ، آپ کو اپنے گھر سے کس چیز نے نکالا؟ انہوں نے عرض کیا، میں اس میت والوں کے گھر کے پاس آئی تھی، میں نے ان سے رحمت و شفقت کی بات کی اور ان کی میت کے حوالے سے ان سے تعزیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ قدی کی قبرستان تک بھی گئی ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی پناہ کہ میں وہاں تک گئی ہوں، جبکہ میں اس کے متعلق آپ کے فرامین سن چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر آپ ان کے ساتھ وہاں تک جاتی تو آپ جنت نہ دیکھتی حتیٰ کہ آپ کے والد کے دادا اسے دیکھ لیتے۔ اور ابو عبد الرحمن نے فرمایا، ربیعہ ضعیف ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 28، میت کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دینا۔ حدیث نمبر 1882۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی تو آپ ہمارے ہاں تشریف لائے تو فرمایا، اسے 3 یا 5 دفعہ یا اگر تم سمجھو تو اس سے زائد بار پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، اور آخری بار پانی میں کافور یا کچھ کافور بھی ملا لو۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ پس جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہمیں دی اور فرمایا، اسے اس کے جسم پر لپیٹ دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29، میت کو گرم پانی کے ساتھ غسل دینا۔ حدیث نمبر 1883۔ ام قیس رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا تو میں نے اس پر جزع کی اور میں نے اسے غسل دینے والے سے کہا، میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا، پس تم اسے مار ڈالو گے۔ پس عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کی بات آپ کو بتائی تو آپ مسکرا دیے، پھر فرمایا، اس کی عمر دراز ہو۔ اس نے کیا کہا، پس ہم نہیں جانتے کہ کسی اور خاتون کی اتنی عمر ہوئی ہو جتنی اس کی عمر ہوئی تھی۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔
باب نمبر 30 میت کے سر کے بال کھولنا۔ حدیث نمبر 1884 عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا دی۔ میں نے کہا ہم انہیں کھول کر 3 چوٹیاں بنا دیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31 میت کی داہنی اطراف سے اور وضو کی جگہوں سے شروع کرنا۔ حدیث نمبر 1885 عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے بارے میں فرمایا، غسل اس کی دائیں طرف سے اعضائے وضو سے شروع کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32 میت کو طاق عدد میں غسل دینا۔ حدیث نمبر 1886 عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی وفات پا گئی تو آپ نے ہماری طرف پیغام بھیج کر فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اسے 3 یا 5 یا 7 بار طاق عدد میں غسل دینا۔ اگر تم اس اتنی بار کی ضرورت سمجھو اور آخری بار پانی میں کچھ کافور ملا لینا۔ جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ پس جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہماری طرف پھینکی اور فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لگا دو۔ پس ہم نے اس کی 3 چوٹیاں بنائی اور انہیں اس کے پیچھے ڈال دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33 میت کو 5 بار سے زائد غسل دینا۔ حدیث نمبر 1887 سیدہ عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 3 یا 5 یا اگر تم سمجھو تو اس سے زائد بار پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور آخری بار پانی میں کافور ملا لینا۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کر دینا۔ جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہماری طرف پھینک کر فرمایا اسے اس کے جسم پر لپیٹ دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34 میت کو 7 بار سے زائد غسل دینا۔ حدیث نمبر 1888 عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی وفات پا گئی تو آپ نے ہماری طرف پیغام بھیجا تو فرمایا اسے 3 یا 5 یا حسب ضرورت اس سے زائد بار پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور آخری بار پانی میں کافور ملا لینا۔ جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ پس جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے اپنی چادر ہماری طرف پھینک کر فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1889 سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے عطیہ رضی اللہ عنہ سے اسی مانند روایت کیا، البتہ انہوں نے یہ کہا 3 یا 5 یا 7 یا اگر تم سمجھو تو اس سے بھی زیادہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1890 عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وفات پا گئی تو آپ نے ہمیں اسے غسل دینے کا حکم فرمایا تو آپ نے فرمایا اسے 3 یا 5 بار یا 7 بار اگر تم اس سے بھی زائد بار خیال کرو تو غسل دو۔ میں نے عرض کیا طاق عدد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اور ان کے آخر پر کافر استعمال کرو۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ پس جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی تو آپ نے اپنی چادر ہمیں دی اور فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35 غسل میت میں کافور۔ حدیث نمبر 1891 عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ 3 بار 5 یا 7 بار یا اگر تم سمجھو تو اس سے بھی زائد بار غسل دو اور آخری بار پانی میں کافور ملا لینا۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ پس جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی۔ پس آپ نے اپنی چادر ہماری طرف پھینکی اور فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو۔ حفصہ نے بیان کیا اسے 3 یا 5 یا 7 بار غسل دو اور عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم نے ان کی 3 چوٹیاں بنائی۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1892 عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم نے ان کے سر کی 3 چوٹیاں بنائی، حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1893 عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہم نے ان کے سر کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائی، حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 36 کفن سے پہلے جسم کے ساتھ ایک کپڑا لپیٹنا، حدیث نمبر 1894 محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں عطیہ رضی اللہ عنہ انصار کی ایک خاتون تھی، وہ آئی اور وہ جلدی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگی لیکن انہوں نے اسے نہ پایا۔ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے جبکہ ہم آپ کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 3 یا 5 یا اگر تم سمجھو تو اس سے زائد بار پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور آخر میں کافور استعمال کرو۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ پس جب ہم فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع کر دی۔ آپ نے اپنی چادر ہماری طرف پھینکی اور فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو اور انہوں نے اس پر اضافہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا معلوم نہیں یہ آپ کی کون سی بیٹی تھی؟ میں نے کہا آپ نے جو فرمایا کہ اس چادر کو اس کے جسم کے ساتھ لگا دو، کیا اس کا ازار بنایا گیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا خیال ہے کہ اسے ان کے ساتھ لپیٹ دیا گیا، حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1895 عطیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی وفات پا گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 3 یا 5 یا اگر تم سمجھو تو اس سے زائد بار بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ غسل دو اور آخری بار پانی میں کافر ملا لو۔ پس جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے مطلع کرنا۔ پس ہم نے آپ کو مطلع کیا تو آپ نے اپنی چادر ہماری طرف پھینکی اور فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لپیٹ دو، حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 37 تحسین کفن کا حکم، حدیث نمبر 1896 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے ایک آدمی کا ذکر کیا جو وفات پا گئے تو انہیں رات کے وقت دفن کیا گیا اور انہیں معمولی سے کفن میں کفن دیا گیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈانٹ پلائی کہ کسی انسان کو کسی مجبوری کے بغیر رات کے وقت دفن کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا سرپرست بنے تو وہ اسے اچھا کفن دے، حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 کون سا کفن بہتر ہے، حدیث نمبر 1897 سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو اس لیے کہ وہ بہت پاکیزہ اور بہت اچھا ہے، اور اپنے فوت شدگان کو انہی میں کفن دو، حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن، حدیث نمبر 1898 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید صوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا، حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1899 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید صوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں قمیص تھی نہ امامہ، حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1900 المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید صوتی یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں قمیص تھی نہ امامہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان کا قول ذکر کیا گیا 2 کپڑوں اور دھاری دار چادر میں کفن دیا گیا تو انہوں نے فرمایا چادر لائی گئی تھی لیکن انہوں نے اسے واپس کر دیا تھا اور انہوں نے آپ کو اس میں کفن نہیں دیا تھا، حکم الحدیث صحیح۔